اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اللہ یستہزئ بہم وَیَمُدُّهُمْ فِی طُغْیَانِهِمْ یَعْمَہُونَ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ سورۃ البقرہ کی 2 آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، آیت نمبر 14 اور آیت نمبر 15۔ آیت نمبر 14 پچھلے سبق میں مکمل کر چکے ہیں، میں نے صرف اس کو اس لیے دوبارہ ذکر کیا ہے کیونکہ اگلی آیت کا تعلق اس پچھلی آیت کے ساتھ ہے۔ پچھلی آیت کو ذرا دیکھ لیجئے کہ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، جب وہ ایمان والوں سے ملتے ہیں، قالو تو کہتے ہیں کہ آمنا، ہم ایمان لے آئے یعنی ہم مومن ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب وہ تنہائی میں ملتے ہیں اپنے شیطانوں سے، ٹھیک ہے، اپنے سرداروں سے وہ تنہائی میں ملتے ہیں تو قالو، انہیں یہ کہتے ہیں کہ انا معکم، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، انما نحن مستہزئون، ہم تو مذاق کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا وہ یہ ہے کہ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون۔ تو یہ 15ویں آیت ہے جی، اس آیت کی طرف چلتے ہیں، بورڈ پر لکھی ہوئی آپ کے سامنے۔ اس آیت میں استعمال ہونے والے الفاظ میں سے اسماء، افعال اور حروف پہلے انہیں الگ کرتے ہیں، پھر الفاظ پہ غور و فکر کرتے ہیں جی۔ تو اللہ اسم، یستہزئ فعل، بہم جار مجرور، وَیَمُدُّ واو حرف، یمد فعل، ہم کی ضمیر فعل کے ساتھ استعمال ہو رہی ہے تو فوراً ذہن جانا چاہیے یہ مفعول بن رہا ہے یمد فعل کے لیے۔ فی حرف جر، اور حرف جر کے بعد ہمیشہ اسم آئے گا، یہ بات تو آپ پکی یاد رکھ لینا کہ حرف جر کے بعد ہمیشہ اسم ہی آئے گا، فعل نہیں آ سکتا۔ طغیانہم، اٹیچ ضمیر اسم کے ساتھ آ رہی ہے تو مضاف مضاف الیہ کنسٹرکشن، یہ بھی آپ نے بات اچھی طرح یاد رکھنی ہے۔ یعمہون فعل۔ تو اس آیت کو بھی ہم مختلف حصوں میں تقسیم کرتے ہیں اور پھر ہر حصے پر بات کرتے ہیں۔ پہلا حصہ ہے جی اس آیت کا، اللہ یستہزئ بہم، جملہ اسمیہ بن رہا ہے۔ کیوں جملہ اسمیہ بن رہا ہے؟ اس لیے کہ اللہ اسم سے شروع ہو رہا ہے اور اللہ اسم جو ہے یہ مرفوع ہے، ٹھیک۔ اگر یہ اللہ ہوتا تو میں اسے کبھی بھی جملہ اسمیہ نہ کہتا، کیونکہ جملہ اسمیہ کا پہلا جز جو ہے وہ مبتدا ہوتا ہے اور مبتدا مرفوع ہوتا ہے۔ اگر یہ اللہ ہوتا تو میں اسے مفعول بہ مقدم کہہ دیتا اور جملہ فعلیہ ہی بناتا، یہ اچھی طرح ذہن میں رکھیے گا۔ تو اللہ مبتدا، جب بھی مبتدا آئے گا اس کی آگے خبر آئے گی، اور خبر جو ہے وہ مفرد بھی آ سکتی ہے، جملہ بھی آ سکتی ہے اور شبہ جملہ بھی آ سکتی ہے۔ تو یہاں پر خبر جو ہے وہ یستہزئ بہم ایک جملہ فعلیہ کے طور پہ استعمال ہو رہی ہے، فعل سے جملہ شروع ہو رہا ہے۔ سمپل اب کلرز نے ماشاءاللہ یہ بھی آپ کے لیے کام آسان کر دیا ہے۔ تو مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ بن گیا، یستہزئ فعل ہے آپ کا اور آگے اس کا فاعل کوئی مرفوع فارم میں نہیں ہے، لہٰذا اس کا فاعل ہم یستہزئ کے اندر ہی مان لیں گے جو کہ ہوا کی ضمیر ہوگی۔ پہلا اور چوتھا صیغہ اگر آ جائے تو اس کا فاعل آگے آ سکتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن لازمی نہیں ہے کہ آئے۔ یستہزئ، اب یہ جملہ فعلیہ ہم مبتدا کے لیے خبر بنا رہے ہیں، لہٰذا اس جملے میں ایک ضمیر ایسی ہونی چاہیے جو مبتدا کی طرف لوٹے، اور اس ضمیر کو ضمیر عائد کہا جاتا ہے، اور وہ ضمیر عائد جو ہے وہ جنس اور عدد میں مطابق ہوگی مبتدا کے، ٹھیک ہے نا، اگر ہم جملے کو مبتدا کی خبر بنا رہے ہیں تو یستہزئ میں جو ہوا کی ضمیر ہے وہ اللہ کی طرف لوٹ رہی ہے، یعنی وہ مذاق کرتا ہے بہم ان کے ساتھ۔ اب آپ کہیں گے اس جملے میں ہم کی بھی ضمیر تھی، لیکن ظاہر بات ہے یہ ہم ضمیر عائد ہو ہی نہیں سکتی کیونکہ اللہ واحد ہے اور لفظی مذکر ہے، اور ہم کی ضمیر جو ہے وہ جمع کی ضمیر ہے۔ تو استہزاء یستہزئ پہ ہم بات کر چکے ہیں، اس کا مادہ بھی ہم دیکھ چکے ہیں پچھلے لیکچر میں، اور باقی پریپوزیشن کے ساتھ استعمال ہو رہا ہے یہ۔ تو استہزاء یستہزئ بہم، وہ مذاق کرتا ہے ان کے ساتھ۔ لفظی ترجمہ میں بھی آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور پھر سے مراد کیا ہے اس پہ ہم انشاءاللہ تعالی آخر میں بات کریں گے، کیونکہ ہر لفظ کا ایک لفظی ترجمہ ہوگا لیکن
پھر جس کے لیے وہ لفظ استعمال ہوا ہے اس کے اعتبار سے ہم ترجمہ کریں گے، یہ ذہن میں آپ نے رکھنا ہے، اور یہی تراجم کا فرق جو ہے وہ آپ کو مختلف تراجم میں ملے گا۔ اس جملے کا انالیسس یعنی اعراب کے حوالے سے وہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ جملہ اللہ یستہزئ بہم لا محل لہا استئنافیہ، وہ کہہ رہے ہیں جی یہ جملہ استئنافیہ ہے، اوکے۔ جملہ یستہزئ بہم فی محل رفع خبر المبتدا، یہ اللہ مبتدا کی خبر ہے، یہی کام ہم نے کیا ہے۔ تو اس آیت کے دوسرے حصے پہ چلتے ہیں جی، وہ ہے وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ، واو عاطفہ کے ساتھ اس جملے کو جوڑا گیا ہے، یَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ۔ فعل سے آپ کا جملہ شروع ہو رہا ہے تو فوری آپ کے ذہن میں آنا چاہیے کہ جملہ فعلیہ بن رہا ہے، اور جملہ فعلیہ ہے تو فعل جو استعمال ہو رہا ہے وہ ماضی ہے، مضارع ہے، آپ پہچان لیں گے انشاءاللہ تعالی۔ علامت مضارع سے آپ کو فعل مضارع کا پتہ چل جائے گا۔ ماضی کو آپ کیسے پہچانیں گے؟ ماضی میں خاص علامتیں ہیں جی، جو کہ تا، تما، تم، تی، تما، تننا، تو اور نا، نون زبر نا، واو کے بعد ایک الف اور ایک الف، اس طریقے سے آپ کو انشاءاللہ تعالی ماضی کی پہچان کچھ نہ کچھ ہو جائے گی۔ یمدہم، ہم کی ضمیر اٹیچ فعل کے ساتھ استعمال ہو رہی ہے تو وہ اس کے لیے مفعول کا کام دے رہی ہے۔ باقی آگے فی طغیانہم، فی حرف جر ہے، آپ جانتے ہیں بڑا مشہور حرف جر ہے، اس کے بعد اسم ہوگا، اور اٹیچ ضمیر جب اسم کے ساتھ استعمال ہوتی ہے تو وہ مضاف مضاف الیہ کنسٹرکشن بنتی ہے۔ تو یہ چیزیں بار بار آپ کے سامنے آئیں گی تو انشاءاللہ قرآن کا ٹیکسٹ آپ کو سمجھ میں آنے لگ جائے گا۔ اس میں یمدو فعل جو ہے اس کے مادے اور اس کے باب کو دیکھتے ہیں جی۔ میم دال دال مادہ اس کا، باب نون سے استعمال ہوگا۔ اب صحیح غیر صحیح فعل کی تقسیم کے حوالے سے یہ فعل مضاعف ہے کیونکہ حرف کی تکرار ہوئی ہے۔ نون نارملی بنے گا مددا یمدودو، جسے انہوں نے اصلی کہا ہے، اور چینجز کے بعد یہ بن جائے گا مدہ یمدو۔ یہاں پر یہ غلطی ہوئی ہے، پیش ڈل گئی ہے، یہاں پر زبر ہونی چاہیے، مدہ یمدو، کلیئر۔ تو اس ڈکشنری میں بہت ساری غلطیاں ہیں، کوشش کریں ساتھ ساتھ جو لوگ کام کر رہے ہیں وہ ان غلطیوں کو بھی ساتھ ساتھ دور کرتے رہیں۔ تو مدہ یمدو اور مرج کرنے کے قواعد کیا ہیں آپ کو پتہ ہے کہ مرج کرنے کے لیے جو دو ہم جنس حروف ہوتے ہیں ان کو مرج کر دیا جاتا ہے۔ اس کے لیے قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے ہم جنس حرف کے لیے ساکن ہونا ضروری ہوتا ہے۔ اس کو ساکن کرنے کے لیے اس کی حرکت کو یا تو ہم پیچھے ٹرانسفر کریں گے اگر پیچھے والا ساکن ہے، اگر پیچھے والا ساکن نہیں ہے تو ہم اس کی حرکت کو زبردستی ساکن کر دیں گے۔ تو پہلی صورت میں یعنی ماضی میں پہلا والا دال جو ہے اس کو ہم نے ساکن کرنا ہے، لیکن پیچھے ہم نے جب دیکھا تو میم پر پہلے ہی حرکت موجود ہے، لہٰذا وہ حرکت ہم میم کو تو دے نہیں سکتے، لہٰذا ہم نے دال کی پہلے والے دال کی حرکت کو ایسے ہی ختم کر دیا اور یہ بن گیا مد دا۔ الگ الگ پڑھ رہا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے، اور پھر دونوں مدہ، دونوں دالوں کو مرج کروں گا تو لفظ بن جائے گا مدہ۔ یمددو میں پہلے والے دال کی حرکت میں نے ساکن کرنی تھی، اس کے لیے میں نے پیچھے میم دیکھا، میم صاحب فارغ پڑے تھے تو میں نے اس پیش کو میم کو ٹرانسفر کر دیا اور دال کو ساکن کر دیا اور لفظ میرے سامنے آ گیا یمددو، یمددو، اور پھر دونوں دالوں کو مرج کیا تو یمدو بن گیا۔ تو مدہ یمدو استعمالی صورت ہوگی۔ اس کے دو مصدر ہیں جی، وہ ذکر کر رہے ہیں۔ ایک ہے مددن، مدد دینا، مدد اس کا مصدر جب آئے گا تو اس کے معنی ہوں گے مدد دینا، اور دوسرا مصدر ہے اس کا مدن۔ ایک مصدر جو ہے وہ مرج کیے بغیر ہے اور ایک مصدر جو ہے وہ دونوں دالوں کو مرج کرنے کے ساتھ ہے۔ تو جو مرج کیے بغیر ہے مصدر اس کے معنی ہے مدد دینا، اور جو مرج کے ساتھ ہے مدن اس کے معنی ہے دراز کرنا یا مہلت دینا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ الم تر الی ربک کیف مد الظل، یہاں پر ایگزامپل استعمال ہوئی ماشاءاللہ بڑی زبردست ایگزامپل سورہ فرقان کی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا نہیں اپنے رب کو کہ اس نے کیسے دراز کیا سائے کو، ٹھیک ہے، کیفا مدہ اس نے دراز کیا۔ اور مددن یہ مصدر ہونے کے ساتھ ساتھ اسم ذات بھی ہے، یعنی مدد کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، سورہ کہف کی آیت انہوں نے ذکر کی ہے، اور اگرچہ ہم لے آئیں اس کے جیسا بطور مدد۔ تو کیا تھا جی؟ یمدہم، وہ مہلت دیتا ہے انہیں، اب یہاں پر ڈھیل دینا کے معنی میں استعمال ہوگا، ٹھیک ہے، وہ دراز کرتا ہے انہیں، دراز کرتا ہے مطلب ان کی عمر کو دراز کرتا ہے یا انہیں مہلت دیتا ہے، ان معنی میں استعمال ہوگا۔ کھینچتا ہے انہیں، یہ بھی ترجمے میں لایا جا سکتا ہے، لیکن یہاں پر مدد کرنے کا مفہوم نہیں ہے، یہ اچھی طرح ذہن میں رکھ لیجیے گا۔ یمدہم وہ
مہلت دیتا ہے انہیں فی طغیانہم ان کی سرکشی میں. طغیانی سے لفظ آپ اردو میں یاد کر لیں. طغیانی کسے کہتے ہیں؟ جب سمندر میں طغیانی آتی ہے تو یعنی سمندر کا اپنی حد سے باہر نکل جانا. تو انسان کی طغیانی کیا ہوگی؟ یعنی سرکشی ہوگی. کلیئر ہوگی بات؟ تو یہ جملہ جو ہے جملہ یمدہم فی محل رفع معطوفۃ علی جملۃ یستہزئ. ٹھیک ہو گیا؟ یعنی یستہزئ اس جملے پر یہ عطف ہو گیا. اس آیت کا اگلا حصہ جو بنتا ہے اسے دیکھ لیتے ہیں جی. یعمہون جملہ فعلیہ سمپل ایک ہی کلر میں آپ کے سامنے آ رہا ہے. اور جملہ فعلیہ جب بھی فعل استعمال ہوگا اگر فعل معروف ہے تو اس کا فاعل ہوگا اور اگر فعل مجہول ہے تو اس کا نائب فاعل ہوگا. یعمہون میں مادے کو دیکھ لیں جی کیا ہے. مادہ آپ کے سامنے آ گیا ہوگا. علامت مضارع یا کو ہٹا دیں اور اونا اس کو ہٹا دیں تو عین میم ہا یہ اس کا مادہ نکل آیا. اور عین میم ہا مادہ باب سین سے استعمال ہوتا ہے. تو عمیہا یعمہو عمیہا یعمہو عمہن فقدان بصیرت کی وجہ سے بھٹکنا. فقدان بصیرت کی وجہ سے بھٹکنا یہ اس کے معنی ہے حیران ہونا. یمدہم فی طغیانہم یعمہون وہ ڈھیل دیتا ہے ان کو اپنی سرکشی میں وہ لوگ بھٹکتے ہیں. اس کے بالکل ایکویلنٹ میں نے ایک مادہ آپ کے لیے کاپی کیا ہے وہ ہے عین میم یا. فرق صرف ہا اور یا کا ہے. عین میم یا باب سیم ہے دونوں کا. وہ بنے گا جی عمیہ یعمیو اصلی چونکہ فعل ناقص ہے چینج اس کے بعد بن جائے گا عمیہ یعما عمین آنکھ یا دل کا اندھا ہونا. وہ ہے فقدان بصیرت کی وجہ سے بھٹکنا حیران ہونا. یہ ہے آنکھ یا دل کا اندھا ہونا. وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ فَعَمُوا وَصَمُّوا آیت کا ریفرنس بھی آپ کے سامنے آ گیا. تو یعمہون جو ہے اس کو ہم دیکھیں اگر تو یہ پورا آپ کا جملہ فعلیہ بن رہا ہے. جملہ یعمہون فی محل نصب حال من ضمیر نصب فی یمدہم. انہوں نے کہا جی یعمہون کو آپ حالیہ جملہ کنسیڈر کریں اور آپ یہ جانتے ہیں کہ فعل مضارع جب بھی حال بن کر استعمال ہوگا یعنی جملہ فعلیہ اور وہ جملہ فعلیہ جس کا فعل مضارع ہو وہ حال بن کر آ رہا ہے تو اس وقت جو رابط ہوتا ہے وہ صرف ضمیر ہوتی ہے. ٹھیک ہے؟ اس وقت واو حالیہ کبھی نہیں لگتا. یہ اچھی طرح رول آپ کو یاد ہونا چاہیے. اس کے لیے ایک ایگزامپل آپ نے یاد رکھنی ہے. وہ چاہے یہ ایگزامپل یاد رکھ لیں یا اس کے لیے سورہ یوسف کی وہ جو آیت ہے کہ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ. تو یبکونا جو ہے اس آیت میں وہ حال کے طور پہ استعمال ہوا ہے. کلیئر ہو گیا؟ تو یہاں پر وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حال ہے اور جملہ ہے حال. اسے کس کا حال بنا رہے ہیں اب؟ یمدہم میں جو ہم کی ضمیر ہے. صحیح ہے؟ ضمیر النصب سے بنانا ہے نا اپنے من ضمیر النصب فی یمدہم. نصب کی ضمیر ظاہر بات ہے یہ ہم کی ضمیر ہے اٹیچ ضمیر تو اس کا حال ہے. تو یہ ذوالحال ہو گیا اور یہ حال ہو گیا. تو وہ جو آیت چاہیے تھا ہمیں وہ بھی مل گیا. یعمہونا میں جو ہم کی ضمیر ہے وہ ذوالحال سے میچ کر رہی ہے. تو جملے کو جب بھی آپ کسی چیز سے جوڑیں گے خبر بنا کر لائیں گے مبتدا کے لیے, صفت بنا کے لائیں گے موصوف کے لیے, صلہ بنا کے لائیں گے موصول کے لیے یا حال بنا کے لائیں گے ذوالحال کے لیے تو اس جملے میں ایک آیت کا ہونا ضروری ہے. ہاں جب جملہ فعلیہ اور ایسا جملہ فعلیہ جس کا فعل مضارع استعمال ہو رہا ہو وہ حال بن کر آتا ہے, حال بن کر آتا ہے تو اس میں واو حالیہ کی ضرورت نہیں ہوتی. یہ چند پوائنٹس آپ نے اچھی طرح ذہن میں رکھنے ہیں. تو اس آیت کا انالیسس بھی الحمدللہ ہو گیا اور اس آیت کا اعراب بھی ہمارے سامنے آ گیا. اب چلتے ہیں جی ترجمے کی طرف. جی اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون. اللہ ان کا مذاق اڑاتا ہے. لفظی ترجمہ میں رکھ رہا ہوں پھر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کچھ لوگوں نے ترجمہ لفظی کیا ہے. صحیح ہے؟ پھر اس سے مراد کیا ہے اس پہ ہم بعد میں بات کریں گے. اللہ ان کا مذاق اڑاتا ہے اور انہیں ڈھیل دے رہا ہے اپنی سرکشی ہی میں حیران پھرتے ہیں. یہ جو قوما انہوں نے لگایا نا یہ بتا رہا ہے کہ یمدہم تک انہوں نے جو ہے عطف کیا ہے. یستہزئ بہم و یمدہم یعنی اللہ مبتدا یستہزئ بہم فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر معطوف ہے اور واو عاطفہ یمدہم فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر. ٹھیک ہے؟
یہ جملہ معطوفہ ہو کر خبر بن گئی اللہ مبتدا کے لیے. کلیئر ہو گیا. فی طغیانہم یعمہون کو انہوں نے الگ سے لیا ہے، یعنی جملہ انہوں نے اس طریقے سے کیا ہے کہ یعمہون فی طغیانہم، حیران پھرتے ہیں وہ اپنی سرکشی میں. اور ہی کا ترجمہ انہوں نے اس لیے کیا ہے کہ فی طغیانہم کو مقدم کیا گیا، اصل میں تھا یعمہون فی طغیانہم، وہ حیران پھرتے ہیں اپنی سرکشی میں. تقدیم ما حقہ التاخیر، اب عام طور پہ متعلق جو ہے بعد میں آتا ہے نا، آپ نے اسے پہلے کر دیا تو فی طغیانہم یعمہون، اس سے ایک سٹریس پیدا ہو گیا، زور پیدا ہو گیا، اپنی سرکشی ہی میں وہ حیران پھرتے ہیں. کلیئر ہو گیا. تو ایک نئے اینگل کے ساتھ ترجمہ ہم نے دیکھا، تو ایک نیا اعراب نئے اینگل سے اس آیت کا ترجمہ بھی اور اعراب بھی ہمارے سامنے آیا. یہاں پر اللہ یستہزئ بہم سے کیا مراد ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں جی. اس کے بارے میں آپ کے لیے کچھ کاپی اور پیسٹ کر کے لایا ہوں. اللہ یستہزئ بہم کا معنی یہ ہے کہ اللہ کریم ان منافقین کو ان کے استہزاء کی سزا دیتا ہے. یعنی یہ لفظی ترجمہ تو ہوگا کہ اللہ ان سے مذاق کرتا ہے، جب وہ اللہ سے مذاق کرتے ہیں تو اللہ ان سے مذاق کرتا ہے، کہتے ہیں نہیں اللہ کے شایع نشان نہیں ہے. یہاں پر اللہ کا مذاق کرنا جو ہے وہ مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان منافقین کو ان کے استہزاء کی سزا دیتا ہے. یہاں استہزاء کی سزا کو مجازن اسی کے نام سے موسوم کیا گیا ہے. سیئۃ، اس کی ایگزامپل قرآن سے وہ لائے ہیں، بڑی خوبصورت ایگزامپل ہے. سیئۃ، برائی کی سزا کو کہا جاتا ہے، حالانکہ برائی کی سزا برائی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، جیسے قرآن مجید میں آیت ہے نا، ان کی برائی کی وجہ سے انہیں برائی ملے گی، تو برائی تو بدلہ ہے، تو سزا جو ہے برائی نہیں ہوتی، وہ یہ کہہ رہے ہیں، بلکہ انصاف ہوتا ہے. تو یہ بطور مشاکلہ، یعنی ایک لفظ کے انجام کو اسی لفظ کے ساتھ تعبیر کرنا ہے. تو ایک نام اس کا ہمارے سامنے یہ آ گیا کہ اس کو کہا جائے گا مشاکلہ. مشاکلہ کیا ہوتا ہے کہ ایک لفظ کے انجام کو اسی لفظ کے ساتھ تعبیر کرنا، یہ مشاکلہ کہلاتا ہے. کلیئر ہو گیا. تو گویا اللہ کا مذاق کرنا مراد یہ ہے اللہ کا ان کے مذاق کی سزا دینا. دوسری رائے اس کے بارے میں یہ ہے کہ یا جو سزا منافقین کو دی جائے گی وہ مقدار میں ان کے نفاق کے مماثل ہوگی، یا اس کا معنی یہ ہوگا کہ اللہ کریم ان کے وبال انہی کی طرف لوٹائے گا جس کو مجازن استہزاء کے ساتھ تعبیر کر دیا گیا ہے، اور یہ ایسا ہی ہے جیسے کسی کے ساتھ استہزاء کر دیا جائے. تو یہ جب الفاظ آئے تو پریشانی ہوئی ترجمہ کرنے والوں کو کہ لفظی ترجمہ تو یہ بنتا ہے، لیکن پھر اس سے مراد کیا ہے، کیونکہ اللہ کے بارے میں بات کرنا چاہ رہے ہیں تو بڑا نازک مقام ہے. اس حوالے سے پھر جو ترجمہ کرنے والوں کو جو مشکلات پیش آئیں ان کا جواب یہاں پر اکٹھا کیا گیا. تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ ترجمہ کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. یا اس کی ایک وجہ یہ بھی آئی ہے یا ان کے استہزاء کی وجہ سے ان پہ حقارت اور ذلت نازل فرمائے گا، کیونکہ ذلت و حقارت استہزاء کو لازم ہے، اسی لیے ملزوم بول کر لازم مراد لیا، اور استہزاء کا بھی یہی مقصد ہوتا ہے. تو بڑے اچھے پوائنٹس آپ کے سامنے آ گئے جی، اس کی بھی آپ ایک اپنے سامنے رکھ لیجئے گا. اور اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو جو تراجم میں اختلافات ملتے ہیں، اختلافات کے معنی مختلف ہونا ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. جب بھی ہم اختلاف کا لفظ سنتے ہیں تو ہمارے ذہن میں فوری طور پہ لڑائی مار کٹائی ذہن میں آ جاتی ہے. اختلاف کے معنی ہرگز یہ نہیں ہے. اختلاف کے معنی ہے مختلف ہونا، ٹھیک ہے، رائے کا مختلف ہونا. تو تراجم میں اختلاف کا مطلب ہے کہ تراجم کا مختلف ہونا. تو وہ پھر آپ دیکھیں گے کہ کس نے ترجمے میں ان چیزوں کا خیال رکھا ہے. ہاں لفظی ترجمہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن اس سے پھر مراد کیا ہے یہ پھر آپ ڈیٹیلز میں دیکھ سکتے ہیں. تو الحمدللہ یہاں پر ہماری آیت نمبر 15 بھی مکمل ہو گئی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں آیت نمبر 16 کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. چند باتوں کو پھر ذہن میں تازہ رکھ لیں کہ بار بار وہی چیزیں آ رہی ہیں. جملہ یا اسمیہ آپ کے سامنے آ رہا ہے، جملہ فعلی آ رہا ہے. مجھے بتائیں ابھی تک کوئی تیسرا جملہ آپ نے دیکھا؟ جو بھی لفظ استعمال ہوتا ہے وہ لفظ یا اسم ہوتا ہے یا فعل ہوتا ہے یا حرف ہوتا ہے. ان تین ٹرمینالوجیز کے علاوہ آپ نے کوئی ٹرمینالوجی میں اس سے سنی ہے؟ تو میں نے جو دیکھیں جو آپ سے وعدہ کیا تھا کہ آپ عربی جب پڑھیں گے تو قرآن کا جو بھی لفظ آپ کے سامنے آئے گا وہ گرامر کے اعتبار سے یا تو اسم ہوگا یا فعل ہوگا یا حرف ہوگا،
اور جو جملہ آپ کے سامنے آئے گا وہ یا جملہ اسمیہ ہوگا یا جملہ فعلیہ ہوگا. تو اگر آپ یہ چیزیں اچھی طرح یاد رکھ لیں تو آپ کے لیے اب کم از کم پہچان آسان ہو گئی ہے. جیسے ہی آپ نے حرف جر دیکھا آپ کو فوراً پتہ ہے اس کے بعد اسم ہی ہوگا, فعل آ ہی نہیں سکتا. اور جب اسم ہوگا تو اسم کے بعد آپ یہ دیکھ لیں کہ اگر اس کے ساتھ اٹیچ ضمیر آئی ہوئی ہے تو کنسٹرکشن سمپل مضاف مضاف الیہ کی کنسٹرکشن بن رہی ہے, دوسری کوئی کنسٹرکشن بن ہی نہیں سکتی. اٹیچ ضمیر جب فعل کے ساتھ استعمال ہو رہی ہے تو وہ اٹیچ ضمیر اس فعل کے لیے مفعول کا کام دے گی, یہ اچھی طرح ذہن میں رکھ لیں. بات سمجھ میں آ گئی نا؟ تو یہ چند چیزیں اگر آپ بار بار نوٹ کریں گے. باقی مجھے بتائیں کتنے ایک مرکب توصیفی آ گئے ہیں اب تک کی آیات میں؟ کچھ نہیں, کوئی ایک آدھا مرکب توصیفی آیا ہوگا اب تک ہمارے ٹیکسٹ میں. اور زیادہ کون سا مرکب استعمال ہو رہا ہے؟ مرکب اضافی اور مرکب جاری. مرکب اشاری اور مرکب توصیفی اس لیے گرامر والے زیادہ بتاتے بھی نہیں ہیں, پڑھاتے بھی نہیں ہیں. دو مرکبات کو وہ فوکس کرتے ہیں, ایک مرکب جاری اور دوسرا مرکب اضافی. تو میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ انشاءاللہ آئندہ جو میں کورس پڑھاؤں گا اس میں بھی میں صرف ان دو مرکبات کو مینشن کروں گا تاکہ کم سے کم وقت میں ہماری گرامر جو ہے زیادہ سے زیادہ ہو سکے. کیونکہ اب لوگوں کا مزاج بھی بدل گیا ہے, لوگ چاہتے ہیں کہ بس وہ عربی سیکھنے کے لیے کلاس میں داخل ہوں اور جب وہ کلاس روم سے باہر نکلیں تو انہیں آدھی سے زیادہ عربی جو ہے وہ آ گئی ہو. یہ ممکن نہیں ہے. مجھے یاد ہے کہ پہلے ہمارا کورس جو ہے بیسک کورس وہ 6 ماہ پر مشتمل ہوتا تھا, یا کم از کم 4 ماہ تو کہیں نہیں جاتے تھے کورس کے لیے. لیکن اب میں نے جو کورس اپنا سٹارٹ کیا وہ 40 دن پر اسے رکھا ہے, صرف اس لیے کہ لوگ 4 ماہ کا سن کر ویسے ہی بھاگ جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں 4 ماہ ہمارے پاس تو ہے ہی نہیں, پتہ نہیں زندگی ہمیں اتنی مہلت دیتی ہے کہ نہیں دیتی. اور پچھلے 40 سالوں سے وہ یہی سوچتے آ رہے ہیں. 4 ماہ وہ نہیں نکال سکتے. ہاں 40 دن بھی ان کے لیے بہت زیادہ ہیں, لیکن انہیں امید ہوتی ہے کہ چلو 40 دن لگا لیتے ہیں شاید کوئی بات بن جائے. تو ہر چیز سیکھنے کے لیے وقت درکار ہوتا ہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ ذہن میں رکھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کے لیے آگے ٹیکسٹ میں آسانی ہوگی, اور آگے جو ہم چلیں گے یہ چیزیں ہمارے لیے بہت آسان ہوتی جائیں گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ان کو مزید آسان فرمائے. تو انشاءاللہ اگلے لیکچر میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے جی آیت نمبر 16 کے ساتھ. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.